میں روزانہ کی مجلسوں میں اپنی کم علمی کے مطابق اور دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے مطابق آپ کے سامنے گزارشات عطیہ کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ آج کے دور میں انسان کو جس کے مقدس وجود کی ضرورت ہے وہ سیدہ کا بیٹا ہے۔ یہ ہے تقاضا ایمان، یہ ہے ماننے والوں کا تقاضا کہ انسانیت آج بھی بھٹک بھٹک کے کسی نہ کسی ہادی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کوئی بھی اپنے حکمران سے راضی نہیں۔ ہر انسان کے اندر چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک خواہش ہے کہ کوئی ایسا ہادی ملے جو بے عیب ہو۔ جیسے چاہنے والوں کو مولا کے مقدس وجود کی ضرورت ہے، ایسے ہی حجت کے دشمنوں کو حجت کا خوف بھی ہے۔ محبت تقاضا کر رہی ہے کہ جلد رستہ ہموار ہو وہ آئیں، اور دشمن خوف زدہ ہے کہ وہ نہ آئے۔ آج جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا اس چیز کا ہے کہ ایک کوشش رستہ روکنے کی جا رہی ہے، اور ایک کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد آ جائے۔ کل کی گفتگو ہماری اس نہج پہ پہنچی تھی کہ جب اللہ نے اس شہنشاہ کا مقدس وجود تسبیح کی صورت میں زمین پہ اتار دیا۔ اب یہیں سے بات کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ جب میرے مالک کا ظہور پر نور ہو چکا تو شہنشاہ جو 11ویں شہنشاہ تھے، انہوں نے اس مقدس وجود کو اتنا پوشیدہ رکھا، اتنا پوشیدہ رکھا کہ امام کی آمد بھی پوشیدہ تھی اور امام کا وجود بھی پوشیدہ تھا۔ گھر میں رہنے والے غلام اور کنیزوں سے بھی امام کے وجود کو پوشیدہ رکھا جاتا تھا، جبکہ شہزادی ام القائم جو تھی، سرکار کے ظہور کے بعد بی بی کو بھی حجرے میں پوشیدہ رکھ دیا گیا۔ لیکن ہر دور میں حجت کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرعون نے بڑا رستہ روکا کہ موسیٰ نہ آئے، لیکن خدا کا انتظام یہ تھا کہ جس کا رستہ روک رہا تھا خدا اسی کے دربار میں اسے پال رہا تھا۔ خدا پھر اپنا انتقام بھی دکھاتا ہے کہ جس کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی خدا اسے مختار کیسا بناتا ہے۔ اب ایک روایت مجھے ملتی ہے، جتنی بھی کتب غیبت ہیں ان میں سے ایک روایت دو طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب امام کا 11ویں شہنشاہ کا جنازہ پڑھایا گیا تو جنازے کے وقت ظاہر ہو گئے کہ 12ویں امام دنیا میں آ چکے ہیں۔ ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ ابھی امام زندہ تھے، 11ویں شہنشاہ زندہ تھے۔ ایک سیکل نامی کنیز کے ذریعے امام کے گھر کی جاسوسی کروائی گئی، اور اس دور کے ظالم حاکم معتمد نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے امام کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ کیا 11ویں شہنشاہ کے گھر اس کے بیٹے کی آمد ہو چکی ہے۔ تو کتب کہتی ہے کہ اس وقت امام کی آمد ہو چکی تھی، اور جو زیارات کر کے آئے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ سامرا میں جو سرمن رائے ہے، جو ایک سرداب ہے، جو تہخانہ ہے، یہ کمرہ 11ویں شہنشاہ نے بنایا تھا میرے 12ویں آقا اور مولا کے لیے۔ میرے 12ویں آقا اور مولا اس سرمن رائے میں رہتے تھے۔ میں نے ہر مجلس میں کہا ہے کہ داد اور توقع سے بے نیاز ہو کے میں ان مجالس کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس سرمن رائے میں میرے شہنشاہ تھے۔ سپاہی آیا، سپاہی نے آ کے، امام کا ایک غلام ہے، اس نے آ کے کہا کہ مولا معتمد کے سپاہی آئے ہیں۔ 11ویں شہنشاہ نے کہا بلاؤ۔ جب 11ویں شہنشاہ نے ان کو بلا لیا تو ان کے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا آیا ہے، معتمد نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے حسن عسکری سے کہو کہ وہ بیٹے کو دربار میں بھیجے تاکہ ہم ذرا جشن منائیں اور لوگوں میں اس امام کی زیارت کروائیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حسن عسکری کا بیٹا اور 12واں امام دنیا میں آئے۔ امام نے اپنے اس غلام کو بلایا جس کا نام علی تھا، جس کو مخصوص کیا ہوا تھا 12ویں شہنشاہ کے لیے۔ جب اس علی کو بلایا تو اس نے مولا سے پوچھا، مولا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ جب کہا میرے بیٹے کو لے کے آؤ تو غلام کہتا ہے کہ میرا بدن کانپا کہ سپاہی سامنے کھڑے ہیں۔
اور جس کی آمد کو پوشیدہ رکھا ہے اسی کو بلایا جا رہا ہے. امام نے کہا بلاؤ. یہ کہنا تھا یہاں اس وقت کتابیں کہتی ہیں کہ ظاہری طور پہ 3 سال کی حیات طیبہ تھی میرے بارے شہنشاہ کی. وہ جو غلام تھا وہ لے کے آیا. جو ہی سپاہیوں نے دیکھا تو وہ غلام کہتا ہے کہ جب میں حجرے میں گیا نا 12ویں امام کو لینے کے لیے تو امام کا چہرہ پہلے بھی روشن تھا لیکن اب اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے بھی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا. چہرہ امامت اتنا روشن ہو گیا کہ غلام کہتا ہے کہ میرے شہنشاہ کے رخسار مبارک پہ جو ایک تل تھا وہ چاند کی طرح چمکا. وہ کہتے ہیں کہ امام کا نور سے مجھے بھی امام کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے اور پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا تھا. یعنی شہنشاہ کا حکم تھا, ایک حجت کا حکم تھا, دوسری حجت کو لے کے آؤ. وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں میں اٹھایا, جو ہی اٹھایا تو امام نے کہا جاؤ انہیں دربار میں لے جاؤ. غلام کہتا میرا بدن پھر کانپا کہ دشمن اور ظالم ترین بادشاہ جس نے امام کا راستہ روکنے کے اتنے انتظام کیے کہ روزانہ امام کے گھر میں چھاپا اور جاسوسی ہوتی تھی, اسی کے دربار میں بھیج رہے. مولا فرمایا جاؤ لے جاؤ. غلام کہتا اس کی روایت آگے چلتے ہیں جو ابو دیان راوی اس نے روایت کی ہے. وہ کہتا جب میں امام کو لے کے سامرا کی گلی میں آیا نا 12ویں شہنشاہ تو وہ کہتا اس وقت سامرا میں شام تھی. جو ہی میں نے پہلا قدم بازار میں رکھا تو سامرا میں دن طلوع ہو گیا. رات کا سامرا دن کی روشنی میں چمک اٹھا. جسے یاد ہے کہ جب 17 ربیع الاول کو انہی کے نانا آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے تھے, آتش فارس ٹھنڈی ہو گئی تھی اور شام کے محل مدینے سے دکھائی دے رہے تھے. وہ کہتے جو ہی میں لے کے 12ویں شہنشاہ کو بازار میں آیا تو ایسے سامرا میں جیسے دن طلوع ہو گیا. لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے. یہ کیا ہوا؟ شام کے وقت سورج, اور سورج بھی زمین پہ. لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چل گئے اور وہ کہتا ہے کہ امام کے چہرے کے خد و خال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چاند ہے اور میں اسے لے کے چل رہا ہوں. دربار میں خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کے بیٹے جو ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ دربار میں آ رہے ہیں. دربار کھچا کچ بھر گیا, دربار میں رش ہو گیا. غلام کہتا ہے کہ میں اپنے شہنشاہ کو لے کے جب دربار میں پہنچا تو دربار میں سپاہی کھڑے تھے. ایک دفعہ تو معتمد جلالت امام کے ساتھ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا, دشمن احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جلالت امام کے ساتھ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا. وہ کہتا جو ہی میں احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا دیکھو غلام کہتا ہے کہ پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی, نور دربار جگمگا اٹھا. یا ایک وزیر نے آ کے معتمد کے کان میں کوئی بات کہی, اسے کہا سپاہیوں سے کوئی تلواریں نکالو اور جلدی سے قتل کرو. جس کا انتظار کر رہا تھا آج وہ میرے محل میں آ گیا, جلدی سے قتل کرو. اب دیان روایت کرتا ہے کہ جو ہی سپاہی بڑھے اور انہوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا کہ تلوار نیام سے کھینچے, جس کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا اور کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام سے کھینچ نہیں سکتا تھا. معتمد تخت میں بیٹھا, اس نے منظر دیکھا, اس نے کہا اچھا, اور اس نے ایک گستاخانہ جملہ کہا, اس نے کہا اس کا باپ بھی جادو کرتا تھا, یہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جادو کے ذریعے میرے سپاہیوں کے ہاتھ روک دیے. اس نے اپنے غلام سے کہا جا خزانے سے وہ تلوار لے کے جو میں نے محفوظ رکھی ہے جس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا. جو ہی تلوار دربار میں آئی اس نے تلوار کے نیام پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ بھی وہیں رک گیا. ہاتھ کا رکنا تھا تو اس نے دیکھا کہ انسانیت تو عاجز آ گئی ہے. اس نے کہا جلدی جاؤ, جا کے وہ جو ہم نے دربار میں شیر محفوظ کیے ہوئے ہیں انہیں دربار میں لے کے آؤ, کیونکہ انسانوں پہ تو اثر ہو گیا ہے, اب میں دیکھوں گا جانوروں پہ کیسے اثر ہوگا. اس کے استعمال سے 3 شیر لائے, 2 جوان اور 1 بوڑھا. جو ہی دربار میں آئے, دربار میں آنا تھا یا اس غلام کو معتمد نے کہا جلدی کر اس بچے کو زمین پہ اتار. وہ کہتا میرا بدن پھر تھر تھر کانپا کہ 11ویں مولا نے مجھے امانت دے کے بھیجی ہے, میں امام کو زمین پہ کیسے اتاروں. یا 12ویں شہنشاہ نے میرا چہرہ دیکھے گا, میں نہیں کہہ رہا مجھے زمین پہ اتار دے. اتنا کہنا تھا. وہ کہتا میں نے شیروں کے سامنے امام کو یوں زمین پہ اتارا. 3 شیر دھاڑتے ہوئے دربار میں, پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی کہ اب درندوں پہ کون سا جادو ہوگا, اب درندوں پہ کون سا علم غیب ہوگا. جو ہی امام کے سامنے آنا تھا, تینوں شیروں نے امام سے چند قدم کے فاصلے پہ اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا. امام ان کے سامنے ایسے بیٹھ کے جیسے کوفے کے ممبر میں ممبر سلوری بیٹھتا تھا. امام ایسے بیٹھ کے
اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ واشہد ان انت حجت اللہ. انت حجت اللہ، وہ اللہ کی حجت ہے. اب یہ تھی 12ویں کی غدیر. امام ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوفہ کے ممبر کے آخری سینے پہ علی بیٹھتے تھے. آگے شیروں نے پیشانیاں زمین پر. بوڑھا شیر اب عقیدوں کا امتحان ہونے لگا. بوڑھا شیر سر اٹھا کے کہنے لگا مدت سے انتظار میں تھا کہ رخ کی زیارت کر سکوں. مولا میں عام شیر نہیں، میں نسل ابو الحارث ہوں. جس نے کربلا میں تیرے جد حسین کی نصرت پہ استغاثے میں لبیک کہا تھا، اس کی نسل سے ہوں اور اپنے وقت کے حجت کے انتظار میں تھا. یہ کہنا تھا. امام نے کہا آج اگر اپنے امام کی زیارت کر لی ہے بتا کوئی مشکل تو نہیں. اتنا کہنا تھا. وہ بوڑھا شیر دے کے کہا یہ 2 شیر جو انہوں نے میرے ساتھ رکھے ہیں مجھے بوڑھا سمجھ کے میرا حق کھا لیتے ہیں، مجھے کھانے سے محروم رکھتے ہیں. اتنا کہنا تھا. امام نے کہا اگر آج تمہیں پہلی بار زیارت کر لی ہے تو ابھی ادا کر دیتے ہیں. امام نے کہا انہیں سزا ملے گی حق کھانے کی، تمہیں اجر ملے گا صبر کرنے کا. اتنا کہنا تھا. یا بوڑھا جوان ہو گیا اور جوان شیر بوڑھے ہو گئے. جو ہی جوان شیروں کا بوڑھا ہونا تھا اور بوڑھا جوان اپنے شباب میں آیا تو اب پتا چلا کہ بوڑھا سلیمان جوانوں کے سامنے سینہ تھام لیا. اور غیبت دوسری میں اس واقعے کو مذکور کیا گیا. یہ پہلا واقعہ ہے جو امام کی امامت کا دربار میں عملی مظاہرہ ہوا. دربار والوں کو پتا چل گیا کہ 12ویں شہنشاہ دنیا میں آ چکے ہیں. امام کو گھر میں امام کی ذرا غیبت دیکھیے گا. دنیا میں آتے میرے شہنشاہ 255 ہجری میں آئے، آتے ہی غیبت شروع ہو گئی. کیسی غیبت تھی ایک جھلک سنیے گا. امام کے گھر میں رہتا ہے غلام اور وہ اس نے میرے 11ویں شہنشاہ سے آ کے پوچھا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فرزند کی زیارت کروں. تو امام نے اپنے کمرے کے پردے کو اٹھایا. وہ کہتا جو ہی امام نے پردے کو اٹھایا تو امام نے کہا اندر دیکھ. میں نے دیکھا کہ 3 سال کا شہزادہ اس حجرے میں بیٹھا ہوا ہے. امام نے پردے کو گرا دیا، گرا کے دوبارہ اٹھا کے کہا اب دیکھ. وہ کہتے میں نے دیکھا تو کمرہ خالی تھا. میں نے کہا مولا میں نے تو ابھی یہاں پہ 3 سال کا شہزادہ دیکھا ہے. فرمایا یہ اس کی غیبت ایسے ہی ہے، کبھی ظاہر ہو جائے گا کبھی چھپ جائے گا. اور ایک گھر کی کنیز جو گھر کے اندر پھر رہی تھی اور امام کے سامنے ایک خادم فارسی بیٹھا تھا، ایران کا ایک نوکر تھا جو امام کی خدمت بیٹھا تھا. اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا، اور مولا ہر ایک غلام اور کنیز کو اپنے بیٹے کی زیارت نہیں کرواتے. زیارت اسے ہوتی تھی جس میں پہلے خواہش پیدا ہو. اور یہ تہذیب بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ امام کی زیارت کیسے ہوگی. یعنی کہ امام نے ہر غلام کو زیارت نہیں کروائی. میں پھر جملہ کہتا ہوں، امام کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر نوکر نے زیارت نہیں کی. زیارت اس نے کی جس نے پہلے شوق پیدا کیا. اور یہ ہے شہنشاہ کی زیارت کا طریقہ. زیارت سے پہلے شوق پیدا ہونا. ایک شاگرد نے آ کے اپنے عارف استاد سے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی وارث سے ملاقات ہوتی ہے، تو کیا میری ملاقات بھی ممکن ہے؟ تو کہنے لگے خواہش ہے یا شوق ہے؟ اب میں معرفت رکھنے والوں سے یہ جو عرض کرنے گا، خواہش ہے یا شوق ہے؟ اس نے کہا مولا، اس نے اپنے استاد سے کہا کہ سرکار خواہش بھی ہے شوق بھی ہے. میں نے کہا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خواہش شوق ہے یا صرف فقط خواہش ہے. شاگردوں سے کیسے جا کے کمرے میں بند کرنا.
कमरे बंद कर दिए, फरमाया इसे ना खाना देना ना पानी देना। 3 दिन 3 रातें भूख और प्यास की हालत में रखा, प्यास से हलक खुश्क हो गया, मौत के आखिरी किनारे पे खुद को देख रहा था, नींद बेहोशी की हालत में पड़ा था। 30 दिन की रात को उस्ताद ने कमरे का दरवाजा खोला, कमरे का दरवाजा खोल के पानी का प्याला हाथ में लिया, उसके करीब जाके पानी के छींटे मुंह पे मारे, बड़बड़ा के उठा, उठते का पानी पानी पानी। उस्ताद ने कहा जितनी ख्वाहिश पानी की इतनी इमाम की कर। पानी क्यों मांगा? उसने कहा मौला प्यास से, अपने उस्ताद से कहने का सरकार प्यास से मर रहा था, पानी सोचते सोचते सो गया था। कहते जैसे पानी सोचते सोचते सो गया था और उठा तो पानी की तलब की, ऐसे ही इमाम को सोचते सोचते सो जाया कर। अब मेरे 11वें शहनशाह ने हर एक गुलाम को ज़ियारत की। कनीज घर के अंदर फिर रही है, घर के अंदर चल फिर रही है, और खादम है फारसी, ईरान का खादम है, उसने इमाम से कहा मौला मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ आपके बेटे की। वो जो कनीज, वो खादम कहता सेहन में फिर रही थी ना, मैं उसे देख रहा था कि वो आ रही है और जा रही है। इमाम ने उस कनीज को बुलाया, कनीज को बुला के कहा कि पर्दा हटा। वो कहता अब भी मैंने देखा कि उसके हाथ खाली थे। उसने कहा मौला ये अभी मैंने देखा कि कनीज के हाथ खाली थे। फरमाया तब नजर नहीं आ रहा था जब तक ख्वाहिश नहीं थी। तूने ख्वाहिश की, हमें तुमसे ज़ियारत करवा दी। जब मेरे शहनशाह ने मुसलसल 5 साल 260 हिजरी आ गई, 260 हिजरी तक 11वें शहनशाह की शहादत के बाद इमाम हर किसी से मुलाकात नहीं करते थे। इमाम की मुलाकात का तरीका तब्दील हो चुका था। इमाम 12वें शहनशाह अपने उस तय खाने में, उस सरमन में रहते थे, और इमाम ने मखसूस किया हुआ था चंद लोगों को जो इमाम से मिलते थे। इमाम से मुलाकात का तरीका क्या होता था कि हर शहर में एक नाइब होता था, उसके बाद एक बहुत जो बड़ा नाइब, उसे नाइब आला कहते थे। लोग सवाल लिख के छोटे नाइब को देते थे, वो आके बड़े को देता था। सारे खतूत इकट्ठे करके इमाम के दरवाजे पे जाकर दिए जाते थे बीबी हकीमा खातून को। बीबी हकीमा खातून पेश करती थी 12वें शहनशाह की बात। 12वें शहनशाह उन खतूत में सवालों के जवाब देके वापस बीबी हकीमा खातून को देते। बीबी हकीमा खातून नाइब आला को देती, फिर वो छोटे नाइबीन को देता। अगर उनमें से कोई शिया अपने किसी खत में इमाम से मुलाकात की तमन्ना करता तो इमाम उसे खत में जवाब देते कि फलां दिन फलां वक्त में मेरे घर आ जाना, मैं तुमसे मुलाकात कर लूंगा। मखसूस लोग मुलाकात करते थे, मखसूस लोग ही इमाम की ज़ियारत करते थे। इमाम हर किसी से ज़ियारत नहीं करवाते थे। मोतमिद को पता चल रहा था कि अक्सर शिया जाते हैं और इमाम से मिलते हैं, और अक्सर शियों को इमाम जगह बता देते। मसलन इमाम कहते कि मैं मंगल को तुम्हें नजफ में मिलूंगा, मैं तुम्हें बुध को मस्जिद सहला में मिलूंगा, मैं तुम्हें काजमैन में मिलूंगा, मैं तुम्हें सामरा की पहाड़ियों में मिलूंगा। जिस जगह भी इमाम से मिलने की ख्वाहिश लोग करते और वहां जाते, मोतमिद वहां अपने सिपाही खड़े कर देता। अगली दफा पता चलता कि इमाम फलां जगह पे किसी शिया को ज़ियारत करवा रहे, इमाम फलां जगह पे आके किसी शिया को ज़ियारत करवा रहे। जब इमाम से मुलाकात का यह तरीका मुसलसल चलता रहा तो फिर इसने कहा कि इस रवश को तब्दील करते हैं। फिर इमाम ने क्या काम किया, इमाम खुम्स जो होता था, खुम्स इकट्ठा करते थे। ये उस दौर की बात है और मैं इस दौर में उसे फिट करने लगा। जो खुम्स इकट्ठा होता था वो खुम्स इकट्ठा होकर इमाम की बारगाह में आता था। इमाम उस खुम्स को वसूल करते थे और इमाम का खुम्स वसूल करने का तरीका सुना। एक दफा इमाम के पास एक खुम्स आया थैलियों को सूरत। इमाम ने अपने जो नाइब था, इमाम ने उससे कहा कि इसमें 62 अशरफियां हैं, जिसमें से 45 हलाल हैं, बाकी हराम है। ये अशरफियां वापस कर, हम इस खुम्स को कबूल नहीं कर रहे क्योंकि उस हराम माल ने उस हलाल को भी हराम कर दिया। उसने कहा मौला मैं अशरफियां वापस भेज रहूंगा जिसकी हैं उसके खत के साथ, वजह तो लिखें ये क्यों हराम। मौला ने फरमाया वजह बता देता हूं। वजह ये है कि इस शख्स ने धागा अपने घर में रखा हुआ था, धागा बेचता था, धागा रखा। इसने अपने हमसाये को वो धागा अमानत के तौर पे दिया और खुद तिजारत के लिए दूसरे शहर पे गया। उसके घर में चोरी हो गई, वो धागा चोरी हो गया। उसने शरई तौर पे कसम भी इसको दी कि वो धागा चोरी हो चुका है। इसने उस धागे की मुआवजे की कीमत तो ली,
لیکن اس میں سے 3 دینار زیادہ لے لیے تھے. وہ جو 3 دینار زیادہ لیے تھے اس سے جا کے اس نے تجارت کی. جب اس نے اس سے جا کے تجارت کی تو اس سے اس نے 29 دینار اور کمائے, کیونکہ وہ 3 حرام تھے. جب تجارت کی تو جو آئے وہ بھی حرام ہو گئے. تو لہذا امام نے فرمایا کہ اب یہ مال پاک نہیں ہے, اسے واپس کرو. اب خمس وصول کرنے کی شرط یہ تھی کہ امام جب خمس وصول کر لیتے تھے تو جس نے خمس بھیجا ہوتا تھا اسے خط لکھتے تھے. وہ خط اس کے پاس آتا اور امام اس کو بتا دیتے تھے کہ میں نے تیرا خمس قبول کر لیا. اب خمس ڈائریکٹ لوگ نہیں دیتے تھے, دیتے تھے نائبین کے ذریعے سے. لیکن جب آتا تھا تو واپسی پہ امام کا خط آتا تھا, نائب کا نہیں. میں بالکل مدلل طریقے سے آپ کے سامنے تمام کتب غیبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں. جتنے نائبین تھے وہ خمس امام تک پہنچاتے تھے, رکھتے نہیں تھے. اور پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر کسی سے لیتے تھے تو اسے واپس کیسے پتا چلتا. میں صادق شاہ صاحب سے ایک امانت لوں اور میں کہوں کہ میں پاکستان فلاں بندے کو پہنچا دوں گا, جب اس کے پاس پہنچاؤں گا تو میں اسے کہوں گا یہ ایک کال کریں. کیا بات اصول ہے یا نہیں ہے؟ جس نے مجھے امانت دی ہے اسے بتا دیں کہ آپ کی امانت مجھ تک اس بندے نے پہنچا دی. اب جو نائبین امانت امام کی خمس پہنچاتے تھے وہ جا کے بندوں کو کیسے بتاتے کہ امام تک پہنچ گئے؟ امام انہیں واپسی پہ خط لکھتے, وہ خطوط جا کے دیتے کہ تمہارا اتنا خمس تھا, یہ امام کا تمہارے نام پہ خط آ جائے. اب حاکم کو پتا چل گیا کہ امام تک خمس پہنچ رہا ہے. اس نے طریقہ بدلا. اس نے کہا ایسے کرو, جاسوسوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے دیں کہ تم امام کے شینوں سے کہو کہ امام کا خمس کون اکٹھا کرتا ہے. جو خمس اکٹھا کرتا ہے پہلے اس کا تعاقب کرو, پھر اس کے ذریعے اس بندے تک پہنچو جس کو یہ پہنچاتا ہے, پھر اس بندے کے ذریعے ہم امام تک پہنچیں گے کہ امام کہاں پہ ہے. اس نے خمس کے ذریعے امام کی جاسوسی کرنے کا سوچا. ادھر اس نے دربار میں پروگرام بنایا یا امام نے فوراً ایک ہی خط سارے نائبین کو لکھ دیا, آج کے بعد تم خمس اکٹھا نہ کرنا. آج کے بعد تم خمس اکٹھا نہ کرنا. نائبین کو خط آ گیا تو امام کے حکم کے آگے کیوں کیا کیسے کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ نہیں پوچھ سکتے تھے کیوں مولا. صرف اتنا کہا کہ مولا جب یہ خمس آئے تو آپ اس کا طریقہ کوئی اگر پوچھے کہ خمس تو طریقہ کیا ہے. امام نے کہا جس نے خمس دینا ہو وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے دینا ہے. وہ صرف نیت اور ارادے میں رکھے کہ میں نے یہ مال امام کو پہنچانا ہے. امام فرماتے کیوں کہ یہ اس کے گھر میں ہماری امانت ہے, اب وہ دینے نہیں آئے گا, ہم لینے کے لیے آ جائیں گے. لینے کے لیے امام کس طرح آتے تھے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ جسمانی طور پر امام اس کے گھر جاتے تھے اور خمس اکٹھا کرتے تھے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں گیا اور میں کربلا میں جا کے امام حسین کی زری پہ جا کے بیٹھ گیا اور زری میں بیٹھ کے میں زیارت کی نماز پڑھ کے زیارت عاشورہ پڑھنی شروع کی اور میں نے 40 دن مسلسل عمل کیا, کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کربلا میں حرم حسین میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھو تو 40 دن کے اندر امام زمانہ کی زیارت ہو جاتی ہے. وہ کہتا میں نے 40 دن مکمل کر لی. جب 40واں دن قریب آ رہا تھا نا تو دل میں وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو گیا, کہاں ملاقات ہوگی, میں نہیں مل سکتا, شاید گناہ زیادہ ہے, شاید وہ مجھے ملنا ہی نہیں چاہتے. اب معرفت شک کے وسوسے سے کم ہونی شروع ہو گئی. تو کہتا میں نے 40 دن اپنے خیر پورے کیے. 40 دن پورے کرنے کے بعد جب میں نکلا تو جو ہی میں حدود حرم سے نکلا تو ایک گھوڑا سوار میرے ساتھ چلا. کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کوفے. کس رستے سے جائے گا, خشکی کے یا دریا کے؟ میں نے کہا کہ میں دریا کے رستے سے جاؤں گا. اچھا اگر تو جا رہا ہے تو ایک امانت ہے وہ دے دینا. کون سی امانت ہے؟ کوفہ جائے گا, وہاں پہ ایک شخص ہے ریان نامی, اس قصاب ہے, اس کو جا کے کہہ دینا کہ یہ چند دینار ہے. اس کو دینار حوالے کیے. وہ کہتا ہے کہ میں پوچھ ہی نہیں سکا کہ آپ کون ہیں. اور یہ جتنی کتب ملاقات با امام زمانہ کی میں نے پڑھی ہیں ان تمام میں یہ مشترکہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وارث سے ملاقات ہو تو جتنی دیر ملاقات ہو آپ کا ذہن سوال سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نہیں سوچ سکتے کہ میں کس سے مل رہا ہوں, یہ کون ہے. ملاقات ختم ہوتے ہی آپ کا ذہن دوبارہ چلنا شروع ہو.
کیونکہ امام جب ملتے ہیں تو کائنات کی نبض پہ ہاتھ آ اگر کسی نے دلیل دیکھنی ہو تو معراج کی ملاقات دیکھ لے. امام سے ملاقات کے لیے وقت رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب تھوڑا سا آگے چلا تو میرا ذہن کام کرنا شروع ہوا کہ میں نے امانت لے لی, پوچھا ہی نہیں. تو میں نے ابھی اس شخصیت کو دور جاتے دیکھا. میں نے پیچھے سے آواز دیکھا, اگر وہ پوچھے کس نے دیے تو انہوں نے دور سے کہا کہہ دینا بقیہ نے دیے ہیں. میرے شہنشاہ کا ایک اسم ہے بقیت اللہ, اللہ کا بقایا. بقیہ اسے کہتے ہیں کہ بندہ کسی سے کہے کہ تیرے پاس کیا ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس اب بقیہ یہی ہے. جس کے بعد کچھ نہ ہونا اسے بقیہ کہتے ہیں. اللہ کے خزانے میں جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو اسے بقیت اللہ کہتے ہیں. کہہ دینا بقیہ نے دیا. وہ کہتا میں چل پڑا, چل کے میں کوفے پہنچا, جیسے کہا تھا اس شخص نے ویسے جب میں پہنچا تو اس شخص کے دروازے پہ جا کے دستک دی. دروازے پہ دستک دی اندر سے, اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جب اس کے گھر جائے نا تو جب دروازے پہ دستک دی وہ آئے تو اس کے نا کپڑوں پہ خون کے چھینٹ ہو, پریشان نہ ہونا, وہ صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے. وہ کہتا میرے ذہن میں پھر بھی نہیں آیا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے جو حالات بتا رہا ہے. جو ہی گیا میں نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھولا, جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی کپڑوں پہ خون کے چھینٹے باہر آیا. ایک اجنبی کو دیکھا, جلدی سے ہڑبڑا کے اپنے آستینوں کو سیدھا کیا. کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگا جی میں کربلا سے آیا ہوں. تو میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ مجھے کسی نے آپ کی کوئی امانت دے کے بھیجی ہے. کیا امانت دے کے بھیجی ہے؟ اس نے کہا کوئی مجھے ملا تھا کربلا سے نکلتے ہوئے, تو اس نے کہا تھا کہ ریان کو جا کے یہ دینار دے دینا اور اسے کہنا بقیہ نے دیے ہیں. بقیہ کا نام آنا تھا. وہ ویسے ہی گھر کے اندر گیا, وضو کر کے باہر آیا, آگے کہنے لگا وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نہیں امام دیا, مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کے قدموں پر ہاتھ لگائے ہیں. اس کا 40 دن بیٹھا رہا ہوں امام حسین کے حرم میں, میری تو امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اسے تیری امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو یہ دینار کس سے لے کے آیا ہے؟ تجھے کیسے پتا یہ 12 امام نے دیے ہیں؟ اس کا بھی رات کو سوتے ہوئے کہہ کے سویا تھا کہ مولا 200 دینار کا قرضہ ہو گیا ہے. تو امام کی آواز ہے سورج طلوع ہونے دے, کل کے دن تیرے دروازے میں نہ بھیجو مجھے اپنا ہی نام. وہ کہتا میں 40 راتیں بیٹھا رہا اور جس نے گھر سے پکارا اس کو. امام نے مسلسل اپنی غیبت کو چھپائے رکھا. پھر ایک وقت آیا کہ معتمد نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا. اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ, جا کے یہ خود بغداد میں تھا اور یہ رات کو سو نہیں سکتا. امام کا خوف اسے سونے نہیں دیتا. یہ اٹھ کے کہ 12واں امام دنیا میں آ چکا ہے, اس امام کا رستہ کیسے روکے. اسے سپاہیوں کو کہا جاؤ آخری بار جا کے سامنے امام کے گھر کا گھراؤ کرو, کوئی چڑیا کا بچہ بھی باہر نہ نکلنے پائے. ایک بہت بڑا لشکر بھیجا تیز رفتار گھوڑے لے کے. جو ہی وہ گھوڑے لے کے آئے, اب ذرا روایت سننے والی ہے. جب وہ پہنچے تو واجد بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو ہی ہم امام کے گھر کا ہم نے گھراؤ کیا, گھراؤ کر کے تو وہ سپاہی کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام گھر کے دروازے میں بیٹھا کچھ بن رہا تھا. جو ہی سپاہی آئے نا تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوا, خوف زدہ نہیں ہوا, ڈرا نہیں. اس نے ایسے دیکھا اور پھر وہ کمر بند سی رہا تھا, اسے سینا شروع کر دیا. سپاہیوں نے کہا اتنا بڑا لشکر آیا دروازے پہ, نہ خوف زدہ ہوا, نہ ڈرا, نہ سہما. ان میں جو ان کا سردار تھا, سپہ سالار تھا, اس نے آگے کھڑے ہو کے کہا اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اسے سیدھے اس گھر کا مالک. سپہ سالار نے کہا کون رہتا ہے؟ اس گھر کا مالک. ہم اسے ملنا چاہتے ہیں. اسے کہا جاؤ. وہ کہتے اس کا اطمینان بتا رہا تھا کہ گھر میں کوئی ہے. سپہ سالار نے دروازہ کھولا ہوا تو جو ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے, باہر سے چھوٹا سا گھر لگ رہا تھا. باہر سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹا سا 1-2 کمروں کا گھر ہے. وہ کہتا جو ہی ہم نے دروازہ کھولا ایک بہت بڑا سین, اس کے ساتھ ایک ایسا باغ کہ ایسا حسین باغ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. اس باغ میں درخت اٹھے ہوئے نہیں تھے, جھکے ہوئے تھے.
झुके हुए दरख्तों के नीचे एक सबज रंग का मुसल्ला बिछाए हुए, सबज रंग का अमामा सर पे पहने हुए, सफेद अबा ज़ेब तन किए हुए, चेहरा हमारी तरफ नहीं था, पुश थी और कोई महवे इबादत था। सिपाही जो ही अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने इबादत में एक लम्हे के लिए भी रुक के नहीं देखा कि कौन आया है। बोले जो ही हम दाखिल हुए तो सिपाही कहते हैं कि उस सेहन और उस बागीचे के दरमियान में छोटी सी पानी की एक नाली थी, बिल्कुल छोटी सी, जिसमें एक शफाफ पानी बह रहा। मगर जब हम खड़े रहे तो हमने देखा कि ना गुलाम ने तवज्जो की, ना उस शख्सियत ने तवज्जो की। मगर इतना कहना था कि मैंने सिपाहियों को इशारा किया, सिपाही ने जो ही उसे अबूर करने के लिए पांव बढ़ाया तो वो फैलना शुरू हो गई, इतनी फैली जितना दरियाए नील था। जो ही उन्होंने फैलता हुआ दरिया देखा, उन्होंने अपने पांव को समेट लिया। अब जो भी आगे बढ़ने का इरादा करता वो फैल के दरिया की सूरत इख्तियार करता तो आखिर उन्हें खतरा लाहक हो गया कि हम तो इसको अबूर नहीं कर सकते। वो कहते हम खड़े होकर आवाजें देते रहे, किसी ने हमारी तरफ पलट के न देखा। जो ही हम वापस पलटे तो हमने उसी हबशी गुलाम के कांधे पे हाथ रख के कहा, उस शख्स तक पहुंचने का कोई रास्ता है? अब सदर में कैसे कहूंगा और तुम कैसे सुनोगे? मैंने कहा था कि वो पानी दरिया बन चुका था। कौन सा दरिया? नील का दरिया। उन्होंने कहा उस शख्स तक पहुंचने का कोई रास्ता है? हबशी गुलाम ने कमरबंद सीते हुए मुंह करके कहा, तुम में कोई मूसा है? गुलाम का चेहरा देखते रह गए। हमने कहा तूने मूसा की मिसाल क्यों दी? उन्होंने कहा क्या तुम में से किसी के पास असाए मूसा है? क्या बात? जहां वो बैठा है इस दरिया को अबूर करने के लिए मूसा होना चाहिए। मूसा नहीं तो हाथ में असा होना चाहिए। उन्होंने कहा कहां से लेके आए असाए मूसा? हम तो मोतमद के सिपाही हैं। इतने साल, 1000 साल पहले मूसा दुनिया से चला गया, कहां से लेके आएंगे मूसा का असा? अब हमने तो खतीब और जाकिर तो लफ्ज ही पढ़ने होते हैं ना, आगे मजमा होता है कितना सही उसका साथ चल रहा है। उसने कहा वो मूसा नबी था, असा नबियों के पास होते हैं। इतना कहना था, गुलाम ने अपने दाएं घुटने को उठाया, नीचे से कसा निकाल के था, मेरे तो पास है, मैंने भेजी मेरे पास है और मैं तो नबी भी नहीं हूं। मेरे पास है लेकिन मैं तो नबी भी नहीं। तू कब उनको मिलता है? कहता जब वो चाहते हैं। सिपाही आजाद आ गए और वापस गए। वापस जाके मोतमद को खबर दी और उसके जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। जिसका रास्ता रोक रहा है वो तो इस इंतजाम के साथ बैठा है कि उस तक पहुंचने के लिए भी मूसा होना चाहिए। आखिरी जब इसने जिसारत की थी, जिसके बाद मौला गैबत कुबरा में चले गए, वो आखिरी जिसारत जो थी, इसने फिर एक दूसरी दफा बहुत बड़ा लश्कर लेके और खुद साथ जाके इसने इमाम के सरमन राय, जहां इमाम का सरदार था, वहां पहुंचा। और कुतुब कहती है ये जुमला भी बड़ा कमाल हो गया। जब ये वहां पहुंचा तो वहां पहुंच के जो ही ये सरदार के बाहर पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही। इन्हें यकीन हो गया कि इमाम अंदर ही है। जो सिपा सलार था, जो सरदार था उस लश्कर का, वो सीढ़ियां उतर के अंदर गया है और जब बाहर निकला है तो उसके पीछे पीछे कोई शख्सियत चलती हुई आ रही है। सिपाहियों ने कहा कि ये अकेला अंदर गया था देखने के लिए और इमाम को गिरफ्तार करके ले आया है। और वो बाहर आके सिपाही दस्ते बना के खड़े थे और वो जो सिपा सलार था वो उनके सामने आके सिपाहियों के साथ इसी तरह खड़ा हो गया जिस तरह किसी की इज्जत के एहतराम में सफे बांध के खड़े होता है। और वो
وہ جو شخصیت سرداب سے باہر نکلی، جو ہی وہ باہر آئی تو اسی سپہ سالار نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، سپاہیوں نے رستہ چھوڑا، درمیان سے میرے آقا اور مولا نکل گئے۔ درمیان سے جب میرے آقا اور مولا کا گزر جانا تھا، جب امام نے گھر کا دروازہ عبور کر لیا تو فوراً سپہ سالار آنکھیں کھول کے کہنے لگا میں نے نیچے ایک شخص کو دیکھا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ سپاہی دیکھ کے کہنے لگے کس شخص کو؟ وہ جو ابھی ہم میں سے گزر کے چلا گیا ہے۔ اس کا تم نے کسی شخص کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہمارے درمیان سے کوئی شخص گزر کے چلا گیا۔ اس کے بعد امام نے اپنے نائبین کو خط لکھ دیا، 4 جو نائبین تھے، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن رو اور علی بن محمد صبری۔ آخری جو امام نے توقیع لکھی، جو خط لکھا، وہ میرے مولا نے علی بن محمد صبری کو لکھا۔ آج بھی جو کتب میں آخری خط ہے نا میرے مولا کا، وہ علی بن محمد صبری کے نام ہے۔ اور اس توقیع مبارک میں میرے مولا نے لکھا کہ اب اے علی بن محمد تم صرف 6 دن زندہ رہو گے، اپنے بعد کسی کی نیابت کا بندوبست نہ کرنا، کیونکہ اب ہماری غیبت کبریٰ شروع ہو چکی ہے۔ اور اب اگر کوئی ہمارا شیعہ ہم سے ملنا چاہے تو اسے کہنا کہ آرزو کرے۔ غیبت سن لینا، آج یہیں پہ گفتگو رک جائے گی اور کل سے ہم ظہور پہ آ جائیں گے۔ امام نے فرمایا غیبت تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ بالکل غلط عقیدہ میری قوم کے بچوں میں اور جوانوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ شاید مولا کسی ایک غار میں، کسی ایک جزیرے میں ہے اور مولا وہاں ہے اور جب حکم ہوگا تو وہ وہاں سے آئیں گے۔ مولا خود اپنی توقیع پہ لکھ رہے ہیں غیبت تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ تم مجھے نہیں دیکھو گے، میں تمہیں دیکھوں گا، صرف تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ میں غائب نہیں ہوا، تم بس مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ غیبت تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ اور امام صادق سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ مولا یہ آپ کے قائم کی غیبت کیا ہوگی؟ مولا نے فرمایا غیبت 2 قسم کی ہوتی ہے اور دونوں غیبتوں کا ذکر قرآن میں۔ اس نے کہا کون سی؟ امام نے فرمایا ایک ہے اصحاب کہف کی غیبت، ایک ہے یوسف نبی کی غیبت۔ اصحاب کہف کی غیبت وہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایک غار میں سلا دیا اور وہ 3 بار اٹھے۔ پہلی بار کب اٹھے تھے؟ جب 300 سال بعد اٹھے، اور قرآن میں پورا تذکرہ 300 سال بعد اٹھے، بازار میں جب دیکھا کہ دنیا بدل گئی ہے، واپس گئے اور اللہ کے حکم سے پھر نیند طاری ہو گئی۔ دوسری بار کب اٹھے تھے؟ دوسری بار تب اٹھے تھے جب چند منافقین کے گروہ نے آ کے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ تیرے بعد جانشین کون ہوگا؟ فرمایا جس سے غار والے صحاب سلام کریں گے۔ یہ کہنا تو انہوں نے کہا غار میں کون ہے؟ فرمایا جسے قرآن میں صحاب کہف کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا صحاب کہف کہاں پہ رہتے ہیں؟ رسول نے چادر کو بچھوایا، انہیں ساتھ بٹھا کے ساتھ علی کو بٹھایا، بادل کا ٹکڑا لے کے وہاں چلا گیا جہاں غار تھا صحاب کہف کا۔ اصحاب کہف کے غار کا جانا تھا، علی نے کہا جاؤ انہیں سلام کرو، انہیں غار کے تہانے پہ منہ رکھ کے سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ امیر المومنین کی آواز ہے، یا سلام علیک یا رجال الغیب، اے چھپے ہوئے مردوں تم پر میرا سلام۔ غار کے اندر سے آواز ہے علیک السلام یا حجت اللہ یا ولی اللہ۔ اور امیر المومنین نے حکم دیا پھر سو جاؤ، وہ پھر سو گئے۔ میرے سلام پہ اٹھے تھے، اب اٹھیں گے قائم کے ساتھ۔ یہ غیبت ہے کہ وہ ایک غار میں بند ہیں اور انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، ان سے کوئی مل نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں یہ غیبت اور ہے۔ ایک غیبت تھی یوسف کی، فرمایا ہمارے قائم کی غیبت اصحاب کہف والی نہیں، یوسف نبی والی ہے۔ اس کا یوسف نبی کی غیبت کیا تھی؟ مولا فرمایا یوسف نبی کی غیبت یہ تھی کہ 11 بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر میں آئے، سامنے تخت پہ یوسف بیٹھا ہے، سامنے بیٹھا تھا، بھائیوں کے لیے غائب تھا، بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے۔ امام کہتے ہیں اتنی بار تم قائم سے ملو گے لیکن تمہیں نہیں پتا ہوگا یہ امام ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں اپنے ہر شیعہ سے ملتا ہوں۔ مالک فرماتے ہیں جب میرا ظہور ہوگا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا میں نے تو آپ کو دیکھا ہوا ہے۔ اب غیبت
آج کے بعد غائب کا اصول یہ بنائیے گا، غیبت کا اصول ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے میں تم اپنے شیعوں کی خوشیوں میں شامل ہوتا ہوں۔ مولا فرماتے میرے کسی شیعہ کے گھر میں غم ہو سب سے پہلے میں وہاں جاتا ہوں۔ مولا فرماتے تم میرے اتنا یقین رکھو کہ اپنے گھر میں رہنے والے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا ہم گھر میں 4 یا 5 فرد نہیں رہ رہے، اس گھر میں ہمارا امام بھی ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ میری غیبت چھپی ہوئی نہ سمجھنا ورنہ غافل ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس غیبت کا اصول کیا ہے، وہ ایک جگہ پہ جزیرے پہ ہیں، جب انہوں نے آنا ہوگا وہ آئیں گے، ہمیں آواز دیں گے، ہمیں بلائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں یہ ہے میری غیبت سے سب سے بڑی غفلت۔ شہنشاہ فرماتے تم مجلس کرواتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تمہارے گھر میں خوشی ہوتی میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اتنا میری موجودگی کا یقین کرو کہ اگر ایک بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا کہ باپ کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، تو اسے گناہ کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے متصل ہونا چاہتا ہے، جو میرا ناصر بننا چاہتا ہے، صرف ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا دے، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب تم اس یقین کو بٹھا لو گے پھر تم میں اور میرے درمیان کوئی فرق باقی نہیں بچے گا، تو مجھے اتنی جلدی پا سکو گے جتنی تمہاری سوچ ہے، اگر تم یہ جان جاؤ کہ تمہارا امام تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے آئیں گے کہ امام کی غیبت کبریٰ میں امام کا ظہور کیسے ہوگا، اور جو 313 صحابہ ہیں ان کا راز کیا ہے۔ حکم ہے